بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، فرحاد کسی وقت بھی تمہارے دماغ سے میرے منصوبوں کو پڑھ سکتا ہے۔ تم کچھ نہ پوچھو، جو کہتا ہوں اس پر عمل کرتی جاؤ۔ کروں گی، لیکن سچ بتاؤ، کیا فرحاد واقعی میرے دماغ تک پہنچ چکا ہے؟ کیا تم اتنی جلدی قادر خان کو بھول گئی ہو؟ وہ پھر سہم گئی، سیٹ پر سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، اوہ گاڈ، کیا وہی فرحاد تھا؟ تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہندوستان کی انٹیلیجنس والے، پولیس والے اور فوجی جوان اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے فرحاد کو ایک محل میں قید رہنے پر مجبور کر دیا تھا اور یہ انکشاف ہو چکا تھا کہ وہ قادر خان کے روپ میں ہے، مگر اس کے بعد معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیسے فرار ہو گیا۔ کیا تم معلوم نہیں کر سکتے؟ فوجیوں کو تلاش بسیار کے بعد بھی محل کا چور راستہ نہ مل سکا۔ وہ محل کے سابقہ مالک پر ظلم کی انتہا کر رہے تھے اور وہ نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے چپ چاپ اس کے دماغ سے معلوم کر لیا، لیکن بھارت سرکار سے دوستی رکھنے کے باوجود میں نے چور راستے کا انکشاف نہیں کیا۔ ضرورت ہی کیا ہے؟ اس ملک میں وہ محل اور چور راستہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی، سہم رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے وہ میرے دماغ میں موجود ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے۔ یہ تمہارا وہم ہے، اور اگر وہ ہے تو پرواہ نہ کرو، وہ خواہ مخواہ کسی کی جان نہیں لیتا، تمہیں بھی نہیں مارے گا۔ بھائی آخر وہ ہے کیا؟ کسی کی گرفت میں کیوں نہیں آتا؟ بہت جلد گرفتار ہوگا۔ ہم دونوں بھائی اسے ہندوستان سے نکلنے نہیں دیں گے۔ میں نے تمہیں بے ایمان کہا، مجھے معاف کر دو۔ اگر تم میرے حصے تک نہ پہنچتے تو فرحاد پہنچ جاتا۔ کیا تم نے اسے خفیہ خانے سے نکال لیا ہے؟ یہ کام میں نے سب سے پہلے کیا ہے۔ فرحاد کو مایوسی ہوگی، وہ درست کہہ رہا تھا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی، میں سونیا کے پاس آیا، لیکن یہ کہہ نہ سکا کہ استنبول کا سفر ناکام رہا ہے۔ وہ مایوس نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اسے ایک بہت بڑے بزرگ کا سایہ نصیب ہوا تھا۔ وہ عبادت سے فارغ ہو کر حجرے میں آئے تو بہت کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ مریدوں نے انہیں سونیا تک پہنچایا۔ وہ بستر پر لیٹتے ہوئے بولے، تم سب باہر جاؤ، بیٹی میرے پاس رہے گی۔ تمام مرید حجرے کے باہر آ کر بیٹھ گئے۔ بزرگ نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ خال کے حقیقی نے انہیں جو جان دی ہے اب وہ واپس دینے جا رہے ہیں۔ حجرے کے باہر بیٹھے ہوئے تمام افراد زیر لب آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ ایک عجیب سا ماتمی ماحول ہو گیا تھا۔ حجرے کے اندر بزرگ صاف و شفاف بستر پر لیٹے ہوئے کہہ رہے تھے، بیٹی میرے پاس آؤ۔ وہ پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا، میرے سینے پر ہاتھ رکھو۔ اس نے بزرگ کے سینے پر دائیں ہتھیلی رکھی۔ وہ بولے، میں بے شمار لوگوں کا روحانی علاج کرتا ہوں، وہ شفا پاتے ہیں، مگر میں اپنے سینے کی تکلیف کا علاج نہ کر سکا اور نہ کرا سکا۔ لندن کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا میرا دل بہت کمزور ہو چکا ہے، زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے گا۔ تب میں نے شیخ الفارس سے کہا، تمہیں استنبول بھیج دے۔ سونیا نے حیرانی سے کہا، لیکن میں تو کسی اور مقصد سے آئی ہوں۔ وہ مقصد تو ایک بہانہ ہے، وہ چیزیں یہاں نہیں ملے گی، مگر ایک دن تمہارے ہاتھ آئے گی۔ پاپا آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بول رہے تھے، تمہارا وہ بابا، وہ فرید واسطی بہت پہنچا ہوا تھا، اس نے ایک دن کہا تھا، حشمت آخری وقت میری بیٹی کو بلا لینا، وہ سینے پر ہاتھ رکھے گی تو آسانی سے دم نکلے گا۔ سونیا کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ فولاد تھی، آنسو نام کی چیز نہیں جانتی تھی، لیکن اپنے پیارے بابا فرید واسطی کی پیشن گوئی سن کر آنکھ بھر آئی تھی۔ بابا مرحوم اسے کتنا بڑا درجہ دے گئے تھے۔ کوئی سکرات کے عالم میں ہو، دم نہ نکلتا ہو تو سینے پر اس کے ہاتھ رکھتے ہی موت آسان ہو سکتی تھی۔ اچانک اس نے تڑپ کر بزرگ کے سینے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کے چور خیالات پڑے تو چند ساعتوں کے لیے گم سم رہ گیا۔ وہ میرے لیے رو رہی تھی، اس کا سر بزرگ کے سینے پر تھا، لیکن وہ میرے آخری وقت کا ماتم کر رہی تھی۔ بابا صاحب نے پیشن گوئی کی تھی، ٹھیک وہی پیشن گوئی بزرگ حشمت بیگ کرنے لگے۔ ایک ہاتھ سے سونیا کو تھپکتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے آنسوؤں کا پتہ ہے، آخری وقت اس کے پاس رہو گی جس کے لیے رو رہی ہو۔ وہ ذرا توقف سے بولی، ہاں بیٹی ٹھیک ہی سوچ رہی ہو، وہ بڑی اذیت اور کرب میں مبتلا ہوگا جب تک تم سینے پر ہاتھ نہیں رکھو گی۔ اس کی آخری سانس اٹکی رہے گی۔ تمہارے ایک ہاتھ میں محبت بری کائنات ہے، یہ محبت کرنے والے ہاتھ مشکلیں آسان کرتے رہیں گے۔ سونیا نے آنسو پونچھتے ہوئے ان کے سینے سے سر اٹھا لیا اور اپنا ہاتھ اسی طرح ان کی دھڑکنوں پر رکھا۔ بزرگ نے دو لاگر ہاتھوں سے اس کا سر
تھام لیا، پھر کہا میری آنکھوں میں دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو، دیکھتی رہو۔ وہ ساکت ہو گئی، ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا وہ آنکھیں مقناطیسی ہوں، وہ کھینچی جا رہی تھی۔ ان آنکھوں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی اور اس کے دل اور دماغ میں جذب ہو رہی تھی۔ جیسے علم سینہ بے سینہ چلا آتا ہے، جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، اسی طرح وہ اندر سے روشن ہو رہی تھی۔ ادھر اس نے دل و دماغ کو روشن محسوس کیا، ادھر بزرگ بڑے آرام سے بجھ گئے۔ آخری بار کلمہ پڑا، پھر ان کے ہاتھ سونیا کے سر سے ڈھلک گئے۔ انہوں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں پھیر لی۔ سونیا کا سر جھک گیا، اس نے سینے سے اپنے ہاتھ کو ہٹا کر دیکھا، اس کے ہاتھ ظالموں کو موت کے گھاٹ اتارتے تھے۔ آج پتہ چلا وہ ہاتھ اپنوں کو بھی آخری سانسوں میں کرب و اذیت سے نجات دلا کر ابدی نیند سلا سکتے تھے۔ وہ ہاتھ بڑے مہربان تھے، وہ ہاتھ بڑے ظالم تھے۔ اس نے کہا فرہاد جناب شیخ صاحب کو اطلاع دے دو، بزرگ حشمت بیگ رحلت فرما گئے ہیں۔ میں نے شیخ صاحب کو اطلاع دے دی۔ سونیا کے پاس واپس آیا، وہ مرحوم پر ایک سفید چادر ڈال چکی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حجرے سے باہر آ گئی تھی۔ باہر بیٹھے ہوئے مرید اور عقیدت مند اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سونیا کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ 1-1.5 گھنٹے پہلے جب وہ سونیا کو حجرے میں چھوڑ کر گئے تھے تو وہ کوئی اور تھی، اب جو سامنے نظر آ رہی تھی وہ کوئی اور لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایسا پاکیزہ اور اجلا لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود کے اندر نور کا سیلاب ہو اور اس کے چہرے سے وہ نور جھلک رہا ہو۔ آنکھوں میں بے پناہ کشش تھی، جس کی جانب دیکھ رہی تھی اس کی نظریں جھک رہی تھی۔ اس نے بڑی ہی مؤثر آواز اور لہجے میں کہا، اے لوگو، ہر ذی روح کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمارے بزرگ نے اپنی جان اس خال کے حقیقی کو سونپ دی ہے جس سے پائی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ حجرے کے سامنے سے ہٹ گئی، لوگ اندر جانے لگے۔ میں نے کہا سونیا، میں جناب شیخ صاحب کو اطلاع دے کر آ رہا ہوں، لیکن اس بار تم نے سانس نہیں روکی۔ تم نے کیسے یقین کر لیا کہ میں فرہاد ہوں؟ دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ خلا میں تکتے ہوئے بولی، میں اپنے اندر عجیب تازگی اور پاکیزگی محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس کیا اور سمجھ گئی تم ہو۔ اگر کوئی دشمن میرے دماغ میں آئے گا تو میں اسے بھی محسوس کروں گی اور سانس نہیں روکوں گی، کیونکہ میرا دماغ اسے وہی سمجھائے گا جو میرا وجود روپ ہوا کرے گا۔ وہ دور خلا میں تک رہی تھی اور بڑے اعتماد اور یقین سے کہہ رہی تھی، آج معلوم ہو رہا ہے ہمارے بزرگان دین ہندوؤں کی طرح یوگا کی مشقیں کرتے ہوئے سانس نہیں روکتے تھے، بلکہ اپنے اندر پاکیزگی اور روحانی قوتیں پیدا کر لیتے تھے۔ وہ اپنے ایمان کی قوتوں سے اچھی یا بری مثبت اور منفی سوچ کو دماغ میں محسوس کر لیتے تھے۔ جناب شیخ صاحب کا دماغ بھی دوستانہ اور مخالفانہ سوچ کی لہروں کو میں بخوبی دل میں محسوس کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہے میں بھی اپنے اندر روحانی قوتوں کو محسوس کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کوڈ ورڈز کی ضرورت نہیں رہی، میں جب چاہوں آ سکتا ہوں، ہاں، اور میں جب چاہوں آنے سے روک سکتی ہوں۔ اب جاؤ، یہاں ماتمی ماحول میں رہ کر کیا کرو گے؟ جا رہا ہوں، اتنا بتا دو، استنبول میں رہو گی یا واپس جاؤ گی؟ کچھ عرصے رہوں گی، مجھے نہ معلوم کیسے یہ آگہی مل رہی ہے کہ یہاں بہت کچھ ہونے والا ہے اور مجھے کچھ عرصہ رہنا چاہیے۔ میں اس کے دماغ سے چلا آیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ایسے ہی گزرتا جا رہا تھا جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، وہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمارا سفر جاری تھا، ٹرین تیز رفتاری سے فاصلے طے کرتی ہوئی صوبہ مدراس سے نکل کر صوبہ اڑیسہ میں داخل ہو گئی تھی۔ آدھی رات کے بعد اڑیسہ سے نکل کر صوبہ بنگال میں داخل ہونے والی تھی۔ ہم دن کو نیند پوری کر کے شام تک بیدار ہو گئے تھے، مزے سے کھا پی رہے تھے اور سفر کا لطف اٹھا رہے تھے۔ آئندہ کل تک کسی خطرے سے دوچار ہونے کا اندیشہ نہیں تھا۔ یہ تو حالات بتا رہے تھے کہ فی الحال خطرات ٹل گئے ہیں، لیکن ناگہانی آفات کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ ناگہانی کا مطلب یہی ہے کہ آدمی خوشیوں میں مگن رہے اور اچانک ہی کوئی مصیبت آ کر دبوچ لے۔ میں نے کچھ دیر کے لیے خوشیوں کو بھول کر سنجیدگی سے ہر پہلو کا جائزہ لیا۔ ہو سکتا ہے اگلے کسی اسٹیشن پر جاسوس پھر ہم سے سوال جواب کرنے آتے، مگر یہ وقتی پریشانی ہوتی، وہ پہلے کی طرح مطمئن ہو کر چلے جاتے۔ میں روزانہ کے دماغ میں شارپر کی باتیں سن چکا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ دونوں بھائی اس بار فرہاد کو ہندوستان سے نکلنے نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے وہ میرا سراغ لگا رہے ہوں گے اور سراغ لگا چکے ہوں گے تو میرے اطراف گھیرا تنگ کر رہے ہوں گے۔ ان کے سامنے مجھ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا، وہ کسی نہ کسی طرح ریڈ پاور کے خاص ماتحتوں کے دماغوں تک پہنچے۔ مثلاً وہ اگر کسی طرح دہلی کے باز رانا پرتاپ تک پہنچ جائیں تو اس کے دماغ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ میں مدراس میل سے کلکتہ جا رہا ہوں، وہاں سے طیارے کے ذریعے لکھنؤ پہنچوں گا۔ میں نے چپ چاپ رانا پرتاپ کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا وہ میرے استقبال کے لیے کل صبح دہلی سے کلکتہ پہنچنے والا تھا۔ اب اگر شارپر اور
ہار پر اس کے دماغ میں ہوں گے تو میرا سارا گیم سمجھ رہے ہوں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اب تو غلطی ہو چکی تھی، میں سفر ملتوی کر کے جاسوس حضرات کو پیچھے نہیں لگا سکتا تھا۔ آئندہ کے لیے میں نے سوچ لیا اپنا پروگرام کسی کو نہیں بتایا کروں گا، جو کرنا ہوگا خاموشی سے کر گزروں گا۔ ہم رات 11 بجے تک جاگتے رہے، پھر ایک ایک کر کے سونے لگے۔ پہلے بڑے میاں اور بڑی بھی اوپر نیچے کی برتھ پر سو گئے، اب وہ میری ہدایت کے مطابق صبح تک غافل رہتے۔ پہلے ارادہ تھا کہ کچھ وقت شلپی کی قربت میں گزاروں گا، پھر اندیشوں نے گھیر لیا۔ مجھے صبح ہونے اور کلکتہ پہنچنے سے پہلے احتیاطی تدابیر سوچنا اور ان پر عمل کرنا تھا، ورنہ صحبت سنگین ہو سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا تم بھی سو جاؤ، پتہ نہیں آئندہ لمحات میں سونے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ وہ فوراً ہی گلے کا ہار بنتے ہوئے بولی، میں آپ سے التجا کرتی ہوں مجھے ٹیلی پیتھی کی نیند نہ سلانا، میں جاگنا چاہتی ہوں، آپ کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو سلانا چاہتی ہوں، یہ میرے ارمان بھی ہیں اور فرائض بھی۔ اس نے بڑی محبت سے التجا کی تھی۔ میں نے کمپارٹمنٹ کی تمام بتیاں بجھا دی، گپ اندھیرا ہو گیا، واپس برتھ پر آیا۔ اس تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، صرف ہم ایک دوسرے کو سجائی دے رہے تھے۔ ہر شخص کی زندگی میں تاریکی آتی ہے، میرے پاس جو تاریکی آئی وہ دودھ کے حوض میں نہا کر اپنے وجود کو سندل اور پسینے سے مہکا کر آئی تھی، مجھے ایک انوکھی اور جذباتی خوشبو سے متعارف کرا رہی تھی۔ کیا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ موت بھی دودھ میں نہا کر سندل اور پسینے کی جذباتی خوشبو میں بس کر کسی کی شہرگ تک پہنچ سکتی ہے؟ وہ میری شہرگ تک پہنچنے والی تھی، اچانک اس کے تیور بدلنے لگے، وہ جماہی لیتے ہوئے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ 3:40 ہوئے تھے۔ اتنی رات کو نیند لازمی آتی ہے، مگر ہم بری طرح مدہوش تھے۔ ایسی مدہوشی میں نیند ذرا مشکل سے آتی ہے، پھر اسے اچانک نیند کیسے آنے لگی؟ یہ بات عجیب سی تھی۔ پھر بھی میں نے کہا کوئی بات نہیں، حیات باقی، یار باقی تو محفل یاراں بھی باقی رہے گی، چلو آنکھیں بند کرو، میں سلا دیتا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کمپارٹمنٹ میں بدستور گہری تاریکی تھی، ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر ٹیلی پیتھی کی آنکھ دکھا رہی تھی۔ مجھے پھر حیرانی ہوئی، میں اس کے دماغ میں رہ کر خیال خوانی کے ذریعے سلانا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ نیند میں ڈوب رہی تھی۔ میں تعجب سے اس کے دماغ کو پڑھنے لگا، وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کا خوابیدہ دماغ بہت آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، 3 دن گزر چکے ہیں میرے عامل۔ میں چونک کر سیدھا بیٹھ گیا۔ وہ کسی عامل کو مخاطب کر رہی تھی، اے میرے عامل، 3 دن گزر چکے ہیں، ابھی تیسری رات کا تیسرا پہر بھی گزر چکا ہے، میں آپ کے حکم کے مطابق تیسرے پہر کے بعد سو گئی ہوں۔ یہ چکر میری سمجھ میں آ رہا تھا، میں اور وضاحت سے سمجھنا چاہتا تھا۔ ابھی اس کے جواب میں کسی عامل کی آواز سنائی دینے والی تھی۔ میں انتظار کرنے لگا، 1 منٹ، 2 منٹ، پھر 5 منٹ، اس کے بعد 10 منٹ گزر گئے۔ اس کے دماغ میں مکمل خاموشی تھی، وہ کسی معمولہ کی حیثیت سے اپنے عمل کی منتظر تھی۔ آخر آواز سنائی دی، وہ آرمر کی آواز اور لب و لہجہ تھا۔ شارپر بول رہا تھا، شلپی ملہوترا، تمہارا عمل آ گیا ہے، آنکھیں اچھی طرح بند رکھو اور جواب دو، کیا میری آواز سن رہی ہو؟ میں شلپی کے دماغ میں بہت محتاط تھا، اس کے لب و لہجے سے پتہ چل رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں آپ کی آواز سن رہی ہوں۔ کیا تم میرا نام جانتی ہو؟ نہیں جانتی۔ کیا تم میرا کام جانتی ہو؟ جی ہاں، آپ کا کام میرا کام ہے۔ کام کی رپورٹ سناؤ۔ وہ رپورٹ سنانے لگی۔ آج سے 2 رات پہلے وہ مجھے مدراس میل کے کمپارٹمنٹ میں ملی تھی، تب سے اب تک کی تفصیل بتا رہی تھی۔ اس رپورٹ کے تسلسل میں وہ بتانا چاہتی تھی کہ کس طرح میں ایک لکھنؤ کی فیملی سے گٹھ جوڑ کر رہا ہوں۔ ایسے ہی وقت میں نے رپورٹ کے اس حصے کو بدل دیا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ شارپر نے کہا، بیان جاری رکھو، ابھی تم فرہاد کے ساتھ کہاں ہو؟ پوری تفصیل بتاؤ۔ شلپی کی زبان میری مرضی کے مطابق چلنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں فرہاد کے ساتھ بمبئی میل میں سفر کر رہی ہوں۔ وہ سوچ رہا ہے کل بمبئی پہنچ کر کسی بلیک بورڈ میں جائے گا، اس کے بعد کسی اسمگلر کی لانچ یا موٹر بوٹ پر قبضہ کر کے ہندوستانی سرحد سے نکل جائے گا۔ ریڈ پاور کا ایک ہیلی کاپٹر بیچ سمندر میں آ کر ہم دونوں کو وہاں سے اٹھا لے گا۔ شلپی، تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم فرہاد کے ساتھ رہ کر ریڈ پاور کے تمام بعض اور خاص ماتحتوں کے نام اور پتے معلوم کرو، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہ بولی، بمبئی کا باس چندربان۔ شارپر نے بات کاٹ کر کہا، ہم شروع سے چندربان کو جانتے ہیں، دوسرے باس کے متعلق بتاؤ۔ شلپی نے کہا، چندربان کی گرفتاری کے بعد اس کی ایک قائم مقام باز نیلم بھوانی ہے۔ کیا فرہاد کو اب نیلم بھوانی سہولتیں پہنچا رہی ہے؟ شلپی پھر میری مرضی کے مطابق کہنے لگی، ہاں وہی فرہاد کے کام آ رہی ہے۔ تیسرے باس کا نام بتاؤ۔ اگر اس کا دماغ میرے قابو میں نہ ہوتا تو وہ رانا پرتاپ کا نام اور پتہ بتا دیتی۔ اس نے جواب دیا، فرہاد نے ابھی
تک کسی تیسرے باس سے رابطہ قائم نہیں کیا ہے۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر سوال کیا گیا، اب رات کے تیسرے پہر کے بعد جب تم پر تنویمی عمل غالب آنے لگا تو اس سے پہلے تم کیا کر رہی تھی؟ فرحاد کہاں تھا؟ اس نے جواب دیا، فرحاد مجھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے سلانا چاہتا تھا، میں نے اس کی خدمت کرنے کے بہانے جاگتے رہنے کی ضد کی، وہ مان گیا، میں نے اسے بڑے پیار سے سلا دیا۔ وہ کتنی دیر سے سو رہا ہے؟ اس نے 2 بجے آنکھ بند کی تھی، 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سونے کے بہانے آنکھیں بند کیے خیال خوانی کر رہا ہو سکتا ہے، لیکن میں پچھلی 2 راتوں سے دیکھ رہی ہوں، جب وہ گہری نیند میں ہوتا ہے تو وقفے سے خراٹے لیتا ہے۔ آپ کی تنویمی نیند غالب آنے سے پہلے میں اس کے خراٹے سنتی رہی ہوں، مجھے یقین ہے وہ سو رہا ہے۔ میں نے تنویمی نیند کے لیے تیسرے پہر کے بعد کا وقت مقرر کیا تھا۔ اب نیند کے سلسلے میں ایک بات کا اضافہ کر لو، میں تیسرے پہر کے بعد جب تک فرحاد کے خراٹے سنائی نہیں دیں گے تمہیں نیند نہیں آئے گی، نہ تم میرے دائرہ عمل میں آؤ گی اور نہ ہی اپنے عمل کو پکارو گی۔ میں آئندہ وقت مقررہ پر فرحاد کے خراٹے سننے کے بعد سوؤں گی، جب آپ کے دائرہ عمل میں آؤں گی تب آپ کو پکاروں گی۔ میں فرحاد کو بمبئی پہنچنے نہیں دوں گا، تم بوگی اور کمپارٹمنٹ کا نمبر بتاؤ۔ مجھے افسوس ہے میں نے بوگی کا نمبر نہیں پڑھا، ہم فرسٹ کلاس ریزرو کمپارٹمنٹ میں ہیں، اتنا ہی کافی ہے، اس بار وہ بچ نہیں سکے گا، اگر پھر بھی قسمت کا دھنی نکلا تو بحر ہند کے کسی بلیک پورٹ میں مارا جائے گا، مگر اس کے بعد بھی بچتا رہا تو پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے تمہاری جیسی خوبصورت بلائیں اس کے پیچھے لگا رکھی ہیں، تم بہت محتاط رہو گی، میں محتاط رہوں گی۔ اب تم تنویمی نیند پوری کرو گی، 1 گھنٹے بعد جب آنکھ کھلے گی تو تم تنویمی نیند کو بھول جاؤ گی، اپنے عمل کے متعلق بھی نہیں سوچو گی۔ اس نے شارپر کی باتیں دہرائیں، وہ بولا، اب تم سو رہی ہو، گہری نیند سو رہی ہو، 1 گھنٹے بعد بیدار ہو جاؤ گی۔ وہ خاموش ہو گئی، جیسے 1 گھنٹے کے لیے تنویمی نیند پوری کر رہی ہو، لیکن میں نے اسے عمل کے دائرہ عمل میں بیدار رکھا۔ 10 منٹ تک اس کے اندر خاموش رہا، پھر اس کے دماغ سے نکل گیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ پہلے عمل کے دائرہ عمل میں رہ کر اس کے دماغ سے مزید معلومات حاصل کرنا مناسب نہیں۔ میں نے اسے 1 گھنٹے کی تنویمی نیند پوری کرنے کے لیے سونے دیا۔ فی الحال جو باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں وہ یہ تھی کہ شلپی ریڈ پاور میں آنے سے پہلے شارپر کے ذریعے ٹریپ کی گئی تھی۔ کیسے ٹریپ کی گئی تھی یہ ابھی معلوم کرنے والا تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شارپر اور ہارپر دہلی کے باس رانا پرتاپ کو نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی انہیں موجودہ منزل کا پتہ ہے۔ جب شارپر اسرائیلی ایجنٹوں اور اعلی کاروں کے ذریعے مجھے بمبئی میں تلاش کرے گا اور نہیں پائے گا تو اسے شلپی سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کے لیے آئندہ رات کے پچھلے پہر تک انتظار کرنا ہوگا۔ یہ تنویمی عمل کی ایک تکنیک ہے، ایک عامل ہپناٹائز کے ذریعے کسی کو معمول بنا کر یہ بات دماغ میں نقش کر دیتا ہے کہ تنویمی نیند کے بعد معمول ہپناٹائز کے عمل کو بھول جائے گا۔ اگر کوئی دوسرا عمل اسے معمول بنائے گا تب بھی وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اس سے پہلے کسی عمل نے اس پر عمل کیا ہے اور اس کے ساتھ رابطہ کا ایک خاص وقت مقرر کر چکا ہے۔ شارپر چاہتا تھا کہ اس کی اعلی کار شلپی کا دماغ میرے لیے کھلی کتاب نہ بنے، مجھ سے اس کی اصلیت چھپانے کے لیے اسے تنویمی عمل کے ذریعے حکم دیا گیا تھا کہ وہ شارپر کو اور اس کے تمام ارادوں کو بھول جائے، وہ صرف مجھ سے محبت کرنے والی وفادار ساتھی بن کر رہے۔ میرے دشمن کو یقین تھا کہ میں 2-3 دن میں گرفتار ہو جاؤں گا یا اس کے ہاتھوں مارا جاؤں گا اور اگر ہمیشہ کی طرح بچ نکلوں گا۔ تیسری رات کے پچھلے پہر شلپی کا دماغ پھر اپنے عمل شارپر کے لیے کھل جائے گا، وہ پچھلے تنویمی عمل کے دائرے میں آ کر شارپر کے احکامات کی تعمیل کرے گی اور اسے بتائے گی کہ فرحاد کہاں ہے، آئندہ کہاں جانے کا پروگرام ہے اور وہ کیا ارادے رکھتا ہے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، وہ نیند سے بیداری کی طرف آنے لگی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھ کھول کر دیکھا، کمپارٹمنٹ میں گہری تاریکی تھی، اس کے باوجود مجھے محسوس کر لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، کیا نیند پوری ہو گئی؟ وہ اٹھ کر مجھ سے لگ گئی، کہنے لگی، کیا میں سو گئی تھی؟ ابھی تو ہم اس تاریکی میں تھے، مگر ایسا لگتا ہے جیسے بیچ کے لمحات کہیں گم ہو گئے ہیں۔ کیا تم کوئی عمل کر رہے تھے؟ میں نے تو نہیں کیا، البتہ کوئی تمہیں ٹریپ کر چکا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کوئی مجھے آپ سے جدا کر رہا ہے؟ اس نے مجھے پھانسنے کے لیے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے؟ نہیں۔ اس نے مجھے سختی سے جکڑ لیا، پھر کہا، نہیں، میں آپ کے خلاف دشمن کی اعلی کار
بننے سے پہلے مر جاؤں گی۔ کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتی ہو جو ہپناٹائز کرتا ہو؟ میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتی۔ اس عمل نے تمہارے دماغ سے اپنا نام اور کام مٹا دیا ہے۔ تم اس کے تنویمی عمل کے مطابق مخصوص وقت میں سو جاتی ہو، پھر وہ تمہیں یاد آ جاتا ہے، بلکہ تمہارے دماغ میں بھی آ جاتا ہے۔ وہ پریشان ہو رہی تھی، ان باتوں کا یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری بات کو جھوٹ یا غلط نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے کہا تم ذرا دیر کے لیے آرام سے لیٹ جاؤ، باتیں نہ کرو، میں تمہارے دماغ سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لیٹ گئی۔ میں اس کے دماغ کے تہہ خانے میں اتر کر اسے پڑھتا رہا۔ اس بیچاری نے اپنے چور خیالات بھی مجھ سے نہیں چھپائے، اپنے دماغ کو پوری طرح میرے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے باوجود اس کے لاشعور اور تحت الشعور میں شارپر کا تنویمی عمل یاد نہیں تھا۔ مجھے اسی وقت شلپی کے دماغ کو اپنی گرفت میں رکھنا تھا جب وہ شارپر کے دائرہ عمل میں تھی۔ اس عمل سے نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ آئندہ رات کے تیسرے پہر اس دائرہ عمل میں داخل ہو کر اپنے عمل کی آواز سنے گی۔ اگر اس وقت میں نے اسے اپنی گرفت میں رکھا تو وہ تفصیل سے بتا سکے گی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کن حالات میں اس پر تنویمی عمل کیا گیا ہے۔ میں نے کہا شلپی اٹھ جاؤ، دشمن نے اپنے علم سے تمہارے مخصوص یادداشت کو مخصوص وقت کے لیے مٹا دیا ہے۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ تمہارا نام شلپی ملہوترا ہے؟ جب سے پیدا ہوئی ہوں تب سے میرا یہی نام ہے۔ میرے ماں باپ اور بھائی بہن بمبئی میں ہیں، انہیں مدراس بلانے والی تھی۔ اچھا ہوا جو نہیں بلایا، ورنہ میرے گھر والے بھی فوجیوں کی نظروں میں آ جاتے۔ میں نے چندر بان کے دماغ میں چپکے سے جا کر کچھ معلومات حاصل کی، پھر واپس آ کر کہا چندر بان میرے لیے حسین ترین لڑکیوں کو بڑی بڑی آفر دے کر ملازم رکھنا چاہتا تھا۔ یہاں اس نے 10 نہایت خوبصورت لڑکیوں کا انتخاب کیا تھا، ان میں تمہارا نمبر پہلا تھا۔ چندر بان کو ایک گنڈے نے تمہارا پتہ بتایا تھا۔ بان کے دستے راست نے قادر خان کی بیگم منور کا رول ادا کرنے کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ شلپی نے پوچھا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ جس گنڈے نے چندر بان کے دستے راست کو تمہارا پتہ بتایا تھا وہ گنڈا دراصل شارپر کا آدمی تھا۔ اس طرح شارپر نے ریڈ پاور کے ذریعے تمہیں میرے پاس پہنچا دیا۔ لیکن شارپر سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں نے اس نام کے کسی آدمی کو دیکھا تک نہیں۔ اسے تو میں ایک دن دیکھ لوں گا۔ یہاں ہندوستان میں اسرائیلی مقامی ایجنٹ شرما ہے، یہ لوگ شارپر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق تم ان کام کرنے والوں کی ٹیم سے تعلق رکھتی تھی۔ ٹھہرو ذرا شرما کو کھنگال کر دیکھتا ہوں۔ میں اس کے دماغ میں پہنچا، وہ شلپی کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کی سوچ نے بتایا اسرائیلی ایجنٹوں میں فائٹی اور گارسن نامی 2 خطرناک فائٹر ہیں۔ وہ دونوں ایسی اہم باتیں جانتے ہیں جنہیں فرحاد بھی ان کے دماغ سے نہیں اگلوا سکتا، کیونکہ وہ یوگا کے ماہر ہیں۔ میں نے شرما کو مجبور کیا، وہ ٹیلی فون کے ذریعے گارسن کو مخاطب کرنے لگا۔ دوسری طرف دیر تک گھنٹی بجتی رہی، پھر گارسن کی نشے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، کون الو کا پٹھا میری نیند خراب کر رہا ہے؟ میں گولی مار دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا، دوسرے لفظوں میں میں نے رکھوا دیا۔ بے شک وہ یوگا کا ماہر تھا، دیر تک سانس روک لیتا تھا، مگر مدہوشی میں یہ کمال ممکن نہیں ہے۔ شراب نے اسے پچھاڑ دیا تھا اور میں اس کے دماغ پر چڑھ بیٹھا تھا۔ اب وہ اگل رہا تھا۔ ہندوستان کی اسرائیلی تنظیم میں ایک ایسا شعبہ ہے جہاں حسین نوجوان اور کماری لڑکیوں کو حسن و شباب کے جال پھینکنے کے گر سکھائے جاتے ہیں۔ شلپا اسی شعبے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان لڑکیوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ جتنی مکھن کی ٹکیاں تھیں فرحاد کے لیے رکھی گئی تھی۔ کسی عامل نے شلپی کے پاس آ کر ہپناٹائز نہیں کیا تھا۔ شرابی گارسن کے دماغ نے بتایا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے خیال خوانی کے ذریعے اسے معمول بنایا تھا اور اس کے دماغ سے یہ بات مٹا دی تھی کہ وہ کبھی اسرائیلی تنظیم کے کسی شعبے میں رہ چکی ہے۔ یہ بات میں نے شلپی کو بتائی۔ اس نے میرے سینے میں منہ چھپا لیا، انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی اگر میں اسرائیلی تنظیم سے تعلق رکھتی ہوں تو مجھے مر جانا چاہیے۔ میں کسی عمل کے زیر اثر رہ کر آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ خدا کے لیے مجھے ابھی ان کے شہر سے نکال لیجئے، ابھی ممکن نہیں ہے۔ وہ یک بیک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں کہا۔ اس کے اندر ایک ہی بات گونج رہی تھی، اپنے مرد کی سلامتی چاہتی ہے تو ختم ہو جا، نہ تو رہے گی نہ دشمن فرحاد تک پہنچ سکیں گے۔ ختم کر دے، اپنے آپ کو ختم کر دے۔ اس نے ہونٹوں کو سختی سے بند کر لیا تھا، منہ سے کچھ بول کر اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تاریکی میں ٹٹولتی ہوئی دروازے تک پہنچی، پھر ایک جھٹکے سے ہینڈل پر دباؤ ڈال کر اسے کھول دیا۔ تیز ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ ٹرین طوفانی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ وہ ایک ہی چھلانگ میں اپنی ہستی مٹانا چاہتی تھی، لیکن میری مرضی کے بغیر ایسا نہ کر سکی۔ میں نے پیچھے سے آ کر اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ کیا تمہارے مر جانے سے دشمن کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ مجھے
پھانسنے کے لیے درجنوں لڑکیاں ریزرو رکھی گئی ہیں، تمہارے بعد کوئی دوسرے روپ میں آئے گی، میں اسے بھی پہچان نہ سکوں گا، میں پھر دھوکہ کھا سکتا ہوں، میرے بعد آپ کسی لڑکی کو پاس نہ آنے دیں، تم رہو گی تو کسی کو پاس نہیں آنے دوں گا، تم میرے سامنے آئینے کی طرح صاف ہو، انشاءاللہ کل رات تمہیں ترمیمی عمل کے اثر سے نکال دوں گا۔ میں نے اسے کھینچ کر دروازے کو بند کر دیا، وہ گرتے گرتے میرے بازوؤں میں سنبھل گئی۔ ٹرین کھٹ کھٹا کھٹ کی آواز کے ساتھ پٹڑیاں بدل رہی تھی، بڑی بھی اور بڑے میاں گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے، ہمارے مقدر میں نیند نہیں تھی۔ اس نے کہا اب آپ سو جائیں، آؤ پہلے تمہیں سلا دوں۔ ابھی نہیں، پہلے میں پاؤں دباؤں گی پھر سو جاؤں گی۔ میں اوپر برتھ پر آ کر لیٹ گیا، وہ نیچے کھڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میرے پاؤں تک پہنچ رہے تھے، وہ پاؤں دابنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا جب تک وہ خدمت کر رہی ہے تب تک سونیا کے پاس سے ہوا ہوں۔ میں نے خیال خوانی کی پرواز کی مگر واپس آیا، مجھے تیز ہوا کے جھونکے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے پوچھا شلپی یہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ ٹرین کی کھٹا کھٹ گونج رہی تھی، شلپی کا جواب سنائی نہیں دیا۔ میں نے اوپری برتھ سے کود کر نیچے آیا، شلپی تم خاموش کیوں ہو شلپی؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے ٹٹولتے ہوئے سوئچ کو آن کیا، کمپارٹمنٹ روشن ہو گیا، کھلا ہوا دروازہ آگے پیچھے ہل رہا تھا، کمپارٹمنٹ میں ہر چیز اپنی جگہ تھی، شلپی نہیں تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، اتنا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ خیال خوانی کروں اور اس کے دماغ میں پہنچ جاؤں، اگر اس کا دماغ نہ ملا تو۔ میں ڈگمگاتا ہوا دروازے کے پاس آیا، باہر صبح ہونے والی تھی مگر کچھ اندھیرا باقی تھا، مجھے دائیں بائیں دور تک کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے دل برداشتہ ہو کر دروازے کو بند کیا، پھر تڑپ کر خیال خوانی کے ذریعے پکارا شلپی۔ حسرتوں کے کھنڈرات میں دور تک آواز گونج گئی، شلپی شلپی شلپی۔ میرے لیے دودھ کے حوض میں نہانے والی، ابٹن اور سندل سے مہکنے والی، اپنے حسن و شباب کو نئے اور انوکھے انداز میں پیش کرنے والی، آج محبت اور وفا کی انتہا کر گئی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ میں اسے عمل کے شہر سے نکال سکوں گا، اسے ڈر تھا کہ زندہ رہنے سے میرے فرحاد کو نقصان پہنچے گا، لہذا اس نے مجھے دل دیا، محبت کی اب جان دے دی۔ محبت کے ایک پل کو 100 برس کی عمر دینے والی نے مجھے تمام عمر کے لیے اپنی وفاؤں اور یادوں میں جکڑ لیا۔ میں نڈال سا ہو کر برتھ پر بیٹھ گیا، یوں لگ رہا تھا اب مجھ میں اٹھنے کی سکت بھی نہیں ہے، میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہے اور دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ میں بڑی دیر تک بیٹھا رہا، دن اچھی طرح نکل آیا تھا، بڑے میاں اور بڑی بی کو اس واردات کا علم ہونا تھا، میں نے ان کے دماغ کو ہدایت دی اور بیدار ہو گئے۔ میں سر جھکائے بیٹھا تھا، انہوں نے اوپر نیچے برتھ کو دیکھ کر پوچھا کیا ہماری بہو باتھ روم میں ہے؟ میں نے نہیں میں سر ہلایا، پھر کہا وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ بڑے میاں نے حیرانی سے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ میرے متعلق نہیں جانتے، میں تفصیل بتا نہیں سکتا، آپ سے گزارش ہے کہ مجھ سے زیادہ سوالات نہ کریں، بس اتنا سمجھ لیں وہ میری سلامتی کی خاطر مجھے چھوڑ گئی ہے۔ دونوں میاں بیوی پریشان تھے۔ بڑی بی نے کہا ہم نے تم پر بھروسہ کیا ہے، کیا تم کسی ایسے ویسے معاملے میں ہمیں پھانسنا چاہتے ہو؟ میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے زبان دی ہے، آپ کو 10 لاکھ روپے ملیں گے، میں کلکتے پہنچتے اس کا انتظام کر دوں گا۔ بڑے میاں نے کہا میاں ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، منہ بولی بہو کی گمشدگی کا ذکر کسی سے کریں گے تو قانونی چکروں میں پڑ جائیں گے، تم ہمیں اتنی بڑی رقم دو گے یا نہیں یہ خدا بہتر جانتا ہے، تم پر بھروسہ کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجبوراً زبان بند رکھی۔ کلکتے کے ہوڑا ریلوے اسٹیشن پر رانا پرتاپ میرا منتظر تھا، میں نے خیال خوانی کے ذریعے پہچانا، اس نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ میں نے کہا میں اپنے پروگرام میں کچھ تبدیلیاں کر رہا ہوں، آپ ان بزرگ کو 1 لاکھ یہاں ادا کر دیں، باقی لکھنؤ میں دیجیے گا۔ رانا پرتاپ نے کہا ایئرپورٹ پہنچنے تک 1 لاکھ ادا کر دوں گا، لکھنؤ میں میرا آدمی ان کی حویلی کا سودا کر رہا ہے۔ میں نے کہا اب مجھے ان معاملات سے دلچسپی نہیں رہی، میں ان بزرگ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے آدمی میری طرف سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کا شکریہ۔ اب میں دہلی جانا چاہتا ہوں۔ ہم نے ایک بڑے ہوٹل میں قیام کیا، بڑی بی اور بڑے میاں کو رانا پرتاپ کے آدمی ایئرپورٹ لے گئے، ان کی تسلی کے لیے 1 لاکھ ادا کر دیے۔ رانا پرتاپ نے کہا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ میرے شہر چل رہے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو میک اپ میں تبدیلی کر لیں۔ بائی دی وے آپ کی ساتھی کہاں ہے؟ مسٹر رانا میں آپ سے درخواست کروں گا آپ اس کے متعلق کوئی سوال نہ کریں۔ اس نے پھر کبھی شلپی کے متعلق نہیں پوچھا۔ دہلی پہنچ کر میں نے کہا آپ شلپی کے والدین اور بھائی بہن کے متعلق معلوم کریں، وہ لوگ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، اگر کسی مصیبت میں ہوں اور محتاج ہوں تو ان کی زندگی گزارنے کے معقول انتظامات کر دیجیے۔
آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ میں ہیروں کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پچھلے روز وہ ہیرے جنتا سے مدراس پہنچائے گئے تھے۔ پولیس نے انہیں سرکاری خزانے تک پہنچانے کے لیے بڑی سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے، اس کے باوجود زبردست ڈاکہ پڑا۔ آج دیش کے تمام اخبارات پولیس کی نااہلی اور بد انتظامی پر چیخ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے، دوسری طرف شہر اور قصبوں کے چوروں، بدماشوں اور ڈاکوؤں کا محاسبہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اس ڈاکے کے متعلق سرکاری اور اخباری رائے کیا ہے؟ رائے آپ کے خلاف ہے۔ وہ یقین سے کہتے ہیں کہ ایسی منظم ڈکیتی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ دوسرے بھی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں؟ جی ہاں جانتے ہیں، لیکن وہ اسرائیل اور بھارت کے دوست ہیں۔ وہ کسی ثبوت کے بغیر دوست پر شبہ کر کے اسے دشمن نہیں بنائیں گے۔ ساری تان آپ پر توڑ رہے ہیں۔ مسٹر رانا، میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے دونوں بھائی ریڈ پاور کے تمام باس اور خاص ماتحتوں کے نام اور پتے معلوم کر رہے ہیں۔ آپ فی الحال محفوظ ہیں۔ کوشش کیجئے وہ یہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ میں ریزرو رہنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، ویسے کاروباری آدمی ہوں، بعض اوقات اجنبی لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے میں ایک ہفتے کے لیے تمام مصروفیات چھوڑ کر رپوش ہو جاؤں اور ضروری کام ٹیلی فون اور ٹرانسمیٹر کے ذریعے کرتا رہوں، یہی مناسب رہے گا۔ میں نے سنا ہے آپ وہ ہیرے ماں نیلما داسی تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ڈکیتی کے بعد انہیں پتہ نہیں کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ میں نے کہا مدراس میں شرما نام کا آدمی اسرائیلی ایجنٹ ہے، اسرائیل سے آنے والی ایک جرائم پیشہ ٹیم کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس ٹیم کو خیال خوانی کے ذریعے روزانہ گائیڈ کرتی تھی، اب اس کا بھائی ہارپر گائیڈ کر رہا ہے۔ اس ٹیم میں فائٹی اور گارسن نامی دو یوگا کے ماہر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ مال کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ کیا میں ان دونوں کی نگرانی کراؤں؟ نگرانی ہوتی رہے تو بہتر ہے۔ رات کو گارسن شراب پیے گا تو میں بہت سی معلومات حاصل کر لوں گا۔ میں نے ماں جی کو مخاطب کیا، وہ بہت مایوس تھی، مجھے دماغ میں محسوس کرتے ہی دعائیں دینے لگی۔ میں نے پوچھا آپ وہ ہیرے اسی ملک میں چاہتی ہیں یا کسی دوسرے ملک میں؟ انہوں نے خوش ہو کر پوچھا کیا وہ ہیرے تمہارے ہاتھ لگ گئے ہیں؟ لگ جائیں گے، آپ بتائیں انہیں کہاں چاہتی ہیں؟ بیٹے یہاں تو بات پھیل گئی ہے، پولیس اور انٹیلیجنس والے مجھے ہمیشہ شبہ کی نظروں سے دیکھیں گے۔ میں شکاگو واپس جانا چاہتی ہوں، آپ اطمینان سے جائیں، انشاءاللہ آپ کے پہنچنے تک ہیرے بھی پہنچ جائیں گے۔ سوامی جی بہت خوش ہیں، مگر انہوں نے اب تک آنند کو بیٹا تسلیم نہیں کیا ہے۔ آپ پنچایت کے ذریعے انہیں مجبور کریں۔ وہ اس لیے خوش ہیں کہ ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے وہ ہیرے لے اڑے ہیں۔ میں آنند کے معاملے میں ان سے نمٹ رہی ہوں۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر کہا مسٹر رانا، میں وہ ہیرے ہندوستان کے باہر ان سے وصول کر لوں گا، آپ اس معاملے میں وقت ضائع نہ کریں۔ وہ دوسرے دن شملہ چلا گیا۔ میری زندگی میں ایسی بہت کم ہستیاں تھیں جن کی موت سے مجھے بے حد صدمہ پہنچتا رہا۔ ان میں رومانا اور منجالی ایسی ہیں جو یاد آ کر آج بھی مجھے تڑپاتی ہیں۔ شلپی میری زندگی میں عجیب انداز سے آئی، مجھے انتہائی رومانی انداز میں مسرتوں سے مالا مال کیا، پھر میری سلامتی کے لیے اچانک ہی خود کو مٹا دیا۔ میں شاید اسے کبھی بلا نہ سکوں گا۔ میں ایک ہفتے تک شملہ میں رہا، اس پرفضا مقام پر دلی سکون حاصل ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ساری دنیا سے ناتا توڑ لیا اور خیال خوانی نہ کرنے پر خود کو مجبور کرتا رہا، کیونکہ خیال خوانی سے ہی نت نئی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی رہتی تھیں۔ اس سلسلے میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ میں نے ایک ہفتے میں صرف اتنی دیر ٹیلی پیتھی سے کام لیا جتنی دیر تک وہ ہیرے شکاگو میں ماں جی کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد طویل خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ میں نے وہ ہیرے کس طرح دشمن سے چھین کر ماں جی تک پہنچائے۔ میری داستان میں ان ہیروں کی صرف اتنی اہمیت ہے کہ ان کے بہانے دشمن مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے اور دنیا کی خطرناک تنظیم میں ان ٹیلی پیتھی جاننے والے بھائی بہنوں کو تلاش کرتی رہیں۔ اب تو سارا کھیل اس ٹرانسفارمر مشین کا تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ہر بڑی اور شیطانی طاقت زور لگا رہی تھی اور ابھی اس کے لیے بڑے بڑے ہنگامے جنم لینے والے تھے۔ شاید اسی مقصد کی خاطر سونیا استنبول میں رہ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد پہلی بار خیال خوانی کی اور سونیا کو مخاطب کیا۔ اسے بھی بزرگ مرحوم کے حجرے میں قلبی سکون حاصل ہو رہا تھا۔ وہ جرائم سے بری ہوئی دنیا سے دور پرسکون دن گزار رہی تھی۔ میرے مخاطب کرنے پر اس نے کہا، جناب شیخ صاحب ایک دن کے لیے استنبول آئے تھے، کہہ رہے تھے تم نے بھی گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ ماسک مین نے انہیں بتایا تھا کہ کم از کم ایک ہفتے تک کسی سے رابطہ نہیں رکھو گے۔ ہاں اس بار میں نے سختی سے اپنے فیصلے پر عمل کیا، خیال خوانی کے ذریعے کسی کی خیریت بھی معلوم نہیں کی۔ اس تعطل کے بعد پہلے تمہارے پاس آیا ہوں۔
بہت اچھے موقع پر آئے ہو۔ یہاں میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے جو وادی کاف میں رسونتی کی خاص ملازمہ تھی اور پارس کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے پوچھا کہاں ہے وہ عورت؟ وہ عورت ایک بچے کو گود میں لیے حجرے کے باہر دوسری عورتوں اور مردوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تمام عقیدت مند اپنے مختلف امراض کے سلسلے میں بزرگ سے دوائیں اور دعائیں لینے کے آتے تھے۔ بزرگ نہیں رہے مگر جو تیار شدہ دوائیں چھوڑ گئے تھے اور جن کے متعلق ہدایت لکھ گئے تھے، سونیا انہیں ضرورت مندوں میں تقسیم کرتی رہتی تھی۔ اس وقت بہت سے لوگ جا چکے تھے، 2-4 عورتیں رہ گئی تھی۔ سونیا نے کہا میں جان بوجھ کر اس عورت کو آخر میں بلاؤں گی، اس کی ضرورت پوری کرنے کے بعد اس کا تعاقب کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آخری عورت حجرے میں آئی۔ سونیا کو سلام کرنے کے بعد ترکی زبان میں کہا میرا بچہ کل سے سست ہے، اچھی طرح کھاتا پیتا نہیں ہے، اسے بھوک لگنے کی دوا دیجیے، آپ پر بزرگ مہربان کا سایہ ہے، اللہ تعالی شفا دے گا۔ میں سونیا کے ذریعے سمجھ رہا تھا بچہ بہت ہی خوب روح اور پرکشش تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔